السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ دوبارہ سے پیک کی طرف جا رہی ہے۔ یوکرین کی طرف سے رشیا کے اندر ڈیپ انسائڈ جو ہے وہ یو ایس میڈ اٹیکم میزائل سے حملہ ہو چکا ہے۔ یہ وہی اٹیکمز میزائلس ہیں جو کہ یو ایس نے کافی مہینے پہلے سے یوکرین کو دے رکھے تھے، مگر یو ایس کی طرف سے زیلنسکی کو یہ اجازت نہیں مل رہی تھی کہ وہ یہ میزائلز ڈائریکٹلی جا کر رشیا کے اندر ہٹ کرے، اور زیلنسکی آلدو کہ کافی مہینوں سے یہ اجازت مانگ رہا تھا، اور ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ شاید بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو اجازت دے دے، لیکن یہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کچھ ہفتے پہلے ٹرمپ جو ہے اس کو یو ایس کی الیکشنز میں وکٹری حاصل ہو گیا، اور ٹرمپ اپنی پوری الیکشن کیمپین میں یہ بارہا کہتا رہا ہے کہ وہ آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا یوکرین رشیا کی وار کو ختم کروا دے گا، ایک دن کے اندر اندر وہ یوکرین رشیا کی وار کو ختم کروا دے گا۔ اور اب جبکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو وکٹری حاصل ہو گئی، تو بائیڈن نے ایک بڑے اچانک یہ ایک مطلب ایک چال چلی ہے، کیونکہ دیکھیں جب ٹرمپ کو وکٹری حاصل ہو گئی ہے تو اب یہ جو بیچ کا ایک مہینے یا 1.5 مہینے کا جو گیپ دیا جاتا ہے بٹوین اس بات کو کہ جنوری میں ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کرسی صدارت کو پہ بیٹھ جائے گا باضابطہ طور پہ، تو بیچ کا یہ جو عرصہ دیا جاتا ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ لائک جو بھی انتظامی معاملات ہیں وہ ایک پارٹی جو ہے نا وہ دوسرے پارٹی کو تمام فائلز، تمام چیزیں، تمام باتیں وہ پرووائڈ کر دے اس سے پہلے کہ وہ جائیں اور وہ ابرپٹلی آ کر کے ان کو آفس نہیں سنبھالنا پڑے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بائیڈن جو کہ الیکشن ہار چکا ہے تو اب وہ ایسے بڑے بڑے فیصلے اس وقت آ کے کرے گا جو کہ پچھلے 4 سالوں میں وہ نہیں کر سکا۔ سو یہ اسی نوعیت کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ بائیڈن نے بالکل اچانک اور مطلب بالکل متوقع نہیں تھا کہ بائیڈن کو اس ایسے وقت میں آ کر کے یہ فیصلہ کرے گا، لیکن اس نے یہ کیا کیونکہ اس نے پرسوں رات جو ہے وہ اچانک یہ کہہ دیا کہ زیلنسکی کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ وہ اٹیکمز میزائلز جو ہیں وہ رشیا کے اوپر داغ دے، اور کل رات میں یہ چیز ہو چکی ہے کہ یوکرین کی طرف سے رشیا کے اندر یہ اٹیک ہو گیا۔ اور آپ کو میں کل بھی میں نے یہ چیز کور کی تھی کہ پوٹن اور جو ان کے فارن منسٹر ہیں سرگی لاوروف، وہ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یو ایس میڈ یا برٹش میڈ میزائلز جو ہیں ان سے ڈائریکٹلی ہٹ کیا جائے گا رشیا کی سوئل کے اندر، تو پھر رشیا یہ سمجھے گا کہ یورپین یونین اور نیٹو اور یو ایس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جنگ کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ، اور اس صورت میں وہ بھی اپنے اوپر اس بات کو جائز سمجھیں گے کہ وہ یورپین یونین یا یو ایس کو یا ان کی کسی بھی مفادات کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ پوٹن نے یہ بھی بارہا کہہ چکا ہے وہ کہ اگر ہم پہ یہ ڈائریکٹلی اس طرح کے میزائل سے ہٹ ہوگا تو ہم بھی پھر اپنی نیوکلیر آپشنز کو ہے نا اوپن کر دیں گے، اور ہمارے پاس جو نیوکلیر وارڈز ہیں وہ بھی ہم یوکرین یا دیگر اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ کیونکہ کل ہی پوٹن نے یہ بات اپنی ایک تقریر میں کہہ دی کہ اپنے ایک انٹرویو میں کہی ہے کہ اٹیکمز جو میزائل ہیں اور اس طرح کے جو ہائی ٹیک والے میزائلز ہیں لانگ رینج والے، یہ کیونکہ یہ پریسیجن میزائلز ہیں اور بالکل نئی ٹیکنالوجی کے اوپر بنے ہوئے، تو یہ استعمال نہیں ہو سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ سیٹلائٹ ایڈ ان کو نہ ملے۔ اور وہ جو سیٹلائٹ اسٹیشنز ہیں جو کہ ان کو لائک سارے کوآرڈینیٹس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو تمام ان کی نیویگیشن کرواتے ہیں، وہ سیٹلائٹ اسٹیشنز جو ہے نا وہ تو یورپ کے ممالک کے اندر ہیں، برٹن کے اندر ہیں، جرمنی کے اندر ہیں یا یو ایس کے اندر ہیں۔ اس طرح سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یوکرین کی فضا سے یہ اٹیکمز میزائلز نکلیں اور اس کے پیچھے ان ممالک کی ایڈ ڈائریکٹلی اس وقت ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو دیٹ مینس کہ یہ اٹیک جو ان میزائل سے ہوا ہے یہ یوکرین نے یا زیلنسکی نے ہی اکیلے نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بالکل مکمل طور پہ یو ایس اور برٹن اور تمام وہ ہیلپرز موجود ہیں جن کے پاس وہ سیٹلائٹ فیسلٹیز ہیں جن سے وہ ان کو کارآمد بناتے ہیں۔ اور ان میزائلز کے استعمال کے ودن 24 آورز یو کے میڈ اسٹرام شیڈو میزائلز جو کہ یوکرین کو پہلے ہی پرووائڈ کیے جا چکے تھے، برٹن میڈ یہ میزائلز ہیں، تو زیلنسکی نے ان کو بھی فائر کر دیا ہے رشیا کی سوئل کے اندر۔ سو بجائے کہ وہ اپنے اس ایک اقدام کے بعد رک جاتے، کچھ ایسا موقع بناتے کہ شاید پوٹن جو ہے وہ پیس ٹاک کی طرف آ جائے یا کچھ نرم پڑ جائے یا جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کسی ٹھہراؤ کی طرف آتے، اس کا انتظار کیے بغیر زیلنسکی نے ایک اور اٹیک وہاں پہ کیا۔ پہلے اس نے یو ایس میڈ میزائلز وہاں پہ داغ دیا، اب اس نے یو کے میڈ اسٹرام شیڈو میزائلز جو ہے رشیا کے اندر داغ دی ہیں۔ دیٹ مینس کہ وہ زیلنسکی جو ہے نا مکمل طور پر اس بات کی طرف آ گیا کہ رشیا کو حد الامکان طور پہ جا کے پرووک کیا جائے، اس کو غصہ دلایا جائے اور اس کے اوپر ایسے مطلب اس کی انسلٹنگ قسم کی اس کے اوپر انٹروژنس کی جائیں کہ جس کے جواب دینا ان کے اوپر لازمی ہو جائے اور وہ رک نہ سکیں۔ اور اگر اب رشیا جو ہے وہ یوکرین پہ کوئی بڑا حملہ کرتا ہے، کیف کے کیپٹل کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا اس سے آگے بڑھتا
کے وہ پولینڈ پہ یا جرمنی پہ یا UK کے اوپر آ کر کے فرانس پہ کچھ حملہ کرتا ہے، یا پھر ان کی دیگر جو تنصیبات ہیں یا ان کے مفادات ہیں اور ان کے دیگر کہیں پہ بھی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو وہ اگر ہرٹ کرتا ہے رشیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برٹن کو، فرانس کو اور جرمنی کو اور پولینڈ کو اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں ان کو بہانہ مل جائے گا کہ رشیا نے تو ہم پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا، سو اب تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے ہی کریں گے. سو یہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی حرکت سے ایک پوری ورلڈ وار جو ہے نا ٹریگر ہو سکتی ہے. بیکاز یورپ جب کے ممالک جب بھی رشیا کے ساتھ وار میں انوالو ہوں گے تو پورا یورپ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انوالو ہو جائے گا، بیکاز آف دا ریزن کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ یورپین یونین کا بھی حصہ ہیں اور یہ تمام ممالک جو ہیں نیٹو کا بھی حصہ ہے. تو ایک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سب کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک کا جو کے اوپر اٹیک ہے وہ سب کے اوپر اٹیک سمجھاتا ہے. سو یہ بہت ہی خطرناک سٹیپس ہیں جو زیلنسکی نے لے لیے ہیں. آلدو کہ اس نے کل ہی کہا تھا کہ وہ سمجھ رہے کہ 2025 کے اندر اندر یہ وار جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنی شدید جو سٹیپس لے لینا جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے. سو ایک اور جگہ سے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یوکرین فائرز UK made storm shadow missiles at targets inside Russia for the first time. یہ گارڈین کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد ظاہر رشیا کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ تو جواب آنا تھا. ابھی جو پہلا جواب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا کی طرف سے ایک پہلا جو ریاکشن آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ جو کیبلز ہیں، جو انٹرنیٹ کی کیبلز ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ سمندری راستوں سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آ رہی ہوتی ہیں، وہ کیبلز جو سمندر کے اندر موجود تھی، بیلٹک سی کے اندر انفیکٹ موجود تھیں، ان کے اوپر حملہ ہو گیا رشیا کی طرف سے. لیکن آف کورس رشیا نے فوری طور پہ ڈیناؤنس کیا ہے کہ یہ جو بھی اٹیک ہوا ہے کیبلز کے اوپر، جو بھی ایشو آیا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں آیا. لیکن یورپ کے جو ممالک ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، دیگر لیڈران ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ رشیا جو ہمارے اوپر ہائبرڈ اٹیکس کر رہا ہے اور کیبل کٹ جو ہوئی ہیں ان کی، اس کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 Baltic Sea communication cables have been damaged. Germany, Poland and others say cause likely to be sabotage. یعنی ان کے پاس ابھی پروف نہیں آیا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جرمنی، پولینڈ اور بھی یورپین کنٹریز کے لگ رہا ہے کہ یہ ان کیبلز کو کسی نے سیبوٹاج کیا. اور ابھی ایویڈنس تو کوئی نہیں، لیکن اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یورپ's officials have not directly accused Russia of destroying the cables, but Germany, Poland and others say that it was likely an act of sabotage, while Lithuania's armed forces boosted surveillance of its waters in response. کہ اب ہم اپنے پانیوں کا زیادہ سرویلنس اس کے اوپر سخت کر لیتے ہیں اور ہم اپنی کیبلز کی حفاظت کے اوپر زیادہ سختی سے مامور ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیبلز کا کٹ جانے کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ مفلوج ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر انڈیویجول بیسس پہ بھی تمام لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اپنے موبائل فونز کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر، اپنی ہر کمیونیکیشن کے لیے انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے، اپنی ہر انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے، بزنسز کرنے کے لیے انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے. اور پھر جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو ملٹریز ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی جو کمیونیکیشن ہے، اپنا کام ہے، وہ انٹرنیٹ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز یہ ایک ایسی بیسک امینٹی بن گئی کہ بیسک ایک یعنی فیسلٹی بن گئی جو ہر واک آف لائف میں استعمال ہوتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہے. سو کیبلز کا کٹ جانا اٹس ریئلی لائک ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف ان کی ملٹری پرووک نہیں ہوگی، صرف ان کی کسی ملکوں کا کوئی ایک سیکشن پرووک نہیں ہوگا، بلکہ پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ غصے میں آ جائے گی اور ڈسٹرب ہو جائے گی. سو یہ ہو رہا ہے. انڈر سی کیبلز کٹ اور ڈیمیج لیڈنگ ٹو یورپین نیشنز ٹو انویسٹیگیٹ پاسبل سیبوٹاج. یہ سب کچھ یوکرین اور رشیا کی وار میں ہو رہا ہے اور بالکل وہی خطرہ جس کا پہلے دن سے اظہار ہوتا رہا ہے کہ کیا یہ وار اسپیل آؤٹ ہوگی پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں تو نہیں لے لے گی، کیا یہ وار جو ہے اسپیل آؤٹ ہو کر پوری دنیا کو تو نہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی. کیونکہ اگر یورپ اور رشیا کے بیچ میں ڈائریکٹ وار شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر رشیا بھی اکیلے تو اس میں نہیں آئے گا، اور جیسے کہ نیٹو اور اس کے تمام الائز جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اسی طرح سے رشیا کے ساتھ بھی چائنا اور اس کے دیگر ایران اور دیگر جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس جنگ میں ان کو کودنا پڑے گا. بہرحال یہ سب کچھ جب کہ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں کہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے آ کر یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں غزہ اور اسرائیل کی وار کو بھی جلد سے جلد ختم کروا دوں گا، بند کروا دوں گا. اور اسی سلسلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کا جو ایک ادارہ ہے شین بیت اس کا نام ہے، ایک تو موساد ہے، موساد کے ساتھ ساتھ ایک دو اور بھی ان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان میں سے ایک ہے شین بیت. اس کے جو چیف ہے اس نے وہ ٹرکی پہنچے ہیں اور انہوں نے غزہ کے اوپر جو ہے نا ٹاکس کو ریسٹارٹ کرنے کی بات کی ہے. اور یہ دیکھیں رونن بار ان کا نام ہے، یہ ٹرکی گئے ہیں. اور ٹرکی وہ کیوں گئے؟ کیونکہ کچھ ہی دن پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا، کور کیا تھا یہ نیوز کہ قطر نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اب ہم لوگ جو ہے نا ان کے بیچ میں نیگوسیشنز اور پیس ٹاک نہیں کروا سکتے، کیونکہ ہم اتنے مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، سال
سال 1.5 سال سے لگے ہوئے، لیکن کوئی بھی پارٹی دونوں میں سے جو ہے نا لگتا ہے کہ تیار نہیں ہے، چاہتی نہیں ہے سیز فائر کروانا، چاہتی نہیں ہے جنگ بندی کروانا. تو لہٰذا ہم جو ہے نا اس چیز سے برطرف ہو رہے ہیں اور ہماری طرف سے یہ لوگ چلے جائیں اپنے اپنے ملکوں میں. اور یہی ہوا کہ حماس کے لوگ بھی وہاں سے قطر سے نکل گئے، اسرائیل کے جو بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے نمائندے وہ بھی نکل گئے. اور ایک آدھ دن پہلے کی یہ خبر ہے کہ وہ حماس کے جو لیڈرز وہاں سے نکلے ہیں تو ٹرکی میں آ کر کے ان کو ٹرکی نے بلایا کہ تم لوگ ہمارے پاس آؤ، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے بیچ میں سیز فائر کروانے کی. اور وہی ہوا کہ شین بیت کے جو چیف ہیں رونلڈ بار وہ بھی ٹرکی پہنچ گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ دوبارہ سے ایک سیز فائر کی نیگوسیشنز کریں اور اللہ کرے کہ یہ نیگوشیشنز کامیاب ہو جائیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر غزہ اور اسرائیل کے وار کو پیک اپ کیا جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی یوکرین اور رشیا کی وار کو بھی پیک اپ کرنا پڑے گا، بیکاز یہ دونوں وارز جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپس میں کنیکٹڈ اس طرح سے ہیں کیونکہ دونوں وارز میں ایک طرف ایک جو ہے نا وہ پارٹی کے ایلائی یعنی یوکرین اور اسرائیل دونوں پارٹیز کے ایلائی یورپ ہے اور یو ایس اے، اور اس طرف فلسطین اور غزہ اور جو رشیا ہے ان کے الائز یہ سارے ہیں، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، سب کچھ. تو لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح نوعیت میں یہ کنیکٹڈ ہیں یہ دونوں وارز. تو ہوپ فلی اگر شین بیت کے چیف جو ہے وہاں جا کر سیز فائر کی بات کرتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں کچھ پارٹیز میں مفاہمت ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال یو ایس نے دوبارہ اس بات میں بھی ایک نیگیٹو رول ہی پلے کیا ہے. انہوں نے ٹرکی کو وارننگ دے دی ہے کہ بھئی یہ جو حماس کے لیڈرز تم نے اپنے پاس بلا لیے ہیں تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہم ان کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں اور ٹیررسٹ کو تم لوگ ہوسٹ کر رہے ہو، ان کو پناہ دے رہے ہو، تو یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس نے واشنگٹن یہ کہہ رہا ہے کہ Washington will make clear to Turkey's government that there can be no more business as usual with Hamas. یعنی حماس اب ایک نارمل لوگ نہیں ہے بلکہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کو تم نے کیوں ہوسٹ کیا. although کہ یہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ شین بیت جو اسرائیل کا انٹیلیجنس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے لیڈر خود وہاں جا کر حماس سے بات کر رہے ہیں. سو یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگ رہی ہے دیکھنا کہ یو ایس کا جو رول ہے ان دونوں وارز کے اندر یہ نیگیٹو رول ہے یا پازیٹیو رول ہے. کیونکہ اگر پازیٹیو رول ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چاہے گا کہ جو ہیومینٹی ہے، جو یہ قومیں ہیں، جو ان کے سویلینز ہیں، ان کو کچھ رسپائٹ ملے، لوگوں کے جو جانیں جا رہی ہیں، لوگوں کے جو گھر برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کی جو زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں وہ بچائی جائیں. تو یہ ہوتا ہے ایک پازیٹیو رول جس کے لیے دو وارنگ پارٹیز کو بٹھا کر کے ان کے بیچ میں مفاہمت کروائی جاتی ہے. اور نیگیٹو رول یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے آپ ان کو پمپ کیے جاؤ کہ بھئی تم یہ والی اب یہ میزائل استعمال کر لو، اب تم یہ حرکت کر لو، اب تم یہ مطلب مزید تباہی سامنے لے کر کے آ جاؤ. سو یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے مجھے کہ اب ہمیں اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے. سو ایک اور چیز کو میں نے انٹرسٹنگ سمجھ لی ہوں اس بات میں کہ یہ جو ہمارے دنیا کے جو امیر ترین ممالک ہیں جن کے پاس بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی سرپلس ویلتھ بھی ہے، جن کے پاس بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کی سرپلس ویپنز بھی ہیں، اور جن کے پاس ہر طرح کی فیسلٹی، ہر طرح کی آسانی آسائش جن ممالک کے پاس ہے، وہ کن کاموں میں لگے ہوئے، وہ ان جنگوں کے پیچھے لگے ہوئے. اور دوسری طرف سے جو کلائمیٹ کی جو کانفرنس ہونے کو جا رہی ہے وہ جو لوگ ہیں، جو مندوبین ہیں کلائمیٹ کانفرنس کے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے جو مطالبات ہیں یا جو ہماری باتیں ہیں اور کلائمیٹ کا جو کرائسس پوری ہیومینٹی کو درپیش ہے، پورے ارتھ کو درپیش ہے، اور بہت جلد کلائمیٹ کیٹاسٹروفیز کا سامنا ہیومینٹی کو کرنا پڑے گا اور کر بھی رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن مزید آگے یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کے بارے میں کیوں نہیں کوئی پیسہ خرچ کر رہا؟ یوکرین کی وار میں تو یو ایس نے بلینز آف ڈالرز دے دیے ہیں، مطلب بلینز بھی کئی 100 بلینز تک وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنے بلینز کے تو وہ ویپنز ان کو دے چکے. لیکن یہی لوگ، یہی بڑی بڑی جو قومیں ہیں، کیونکہ G20 کے جو یہ سارے لوگ ہیں، یہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، سمٹ ہو رہی ہے برازیل کے شہر ریو میں، اور وہاں پر یہ جب میٹنگ کر رہے تھے تو جو کلائمیٹ کانفرنس کے جو لوگ ہیں جو کہ آذربائیجان میں ایک آدھ دن کے اندر یہ سمٹ بھی ہونی ہے، وہاں سے انہوں نے ان کو میسج بھی بھیجا کہ آپ وہاں پر جو اکٹھے بیٹھے ہوئے تو ہمیں ایک اچھا پازیٹیو سگنل دو کہ آپ کلائمیٹ جو کیٹاسٹروفی کو روکنے کے لیے جو ہمیں رقوم درکار ہے، جو ہمیں فنڈنگ درکار ہے، جو ہمیں آپ کا ساتھ درکار ہے، وہ آپ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو. لیکن ابھی تک G20 کے ممالک کی طرف سے کوئی بھی پازیٹیو بات ان کی طرف نہیں آئی ہے. نیگوسیٹرز sought on Tuesday to break a deadlock at UN climate talks after G20 leaders backed the need for trillions of dollars for poorer countries but left کی سٹیکنگ پوائنٹس unresolved. یعنی آذربائیجان میں کلائمیٹ کانفرنس میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے باتیں تو بہت بڑی کی ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کو روکنے کے لیے اور ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے اور گڈ ساری باتیں کری. لیکن جب دینے کا ٹائم آتا ہے، جب کچھ کرنے کا ٹائم آتا ہے یا اپنی کچھ پالیسیز کو چینج کرنے کا ٹائم آتا ہے، تو یہ سارے امیر ممالک پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کے جیبوں میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اس کام کے لیے. سو یہ چیز ایک بات غور کرنے کے لیے کہ جو ہم انسانیت ہے نا، یہ کیسی ایک اسپیشیز ہے جو
کہ اپنی تباہی کے کو جو ہے نا وہ کتنا پسند کرتی ہے کہ کہیں پہ جنگ ہو رہی ہو اور انسانیت جو ہے وہ خاک و خون ہو رہی ہے وہاں تو بھاگ بھاگ کے جائیں گے اور اپنے سارے خزانے خالی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جہاں پر بات ہو انسانیت کو بچانے کی, جو گرہ ارض کی جو مخدوش ہوتی ہوئی انوائرمنٹ ہے, ایٹماسفیئر ہے, اس کو صاف کرنے کی, اور جو ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں اینیملز تیزی کے ساتھ ان کو بچانے کی, یا پھر انسانیت کے لیے جو ہے سروائیول جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. انسانوں کے لیے جو ایئر پولوشن ہو گئی, جو آپ سمجھ لیں واٹر پولوشن ہو گئی, جو آپ سمجھ لیں سیز کے اندر پولوشن ہو گئی, اور جو آپ سمجھ لیں کہ تمام ممالک میں جو لینڈ پولوشن ڈفرنٹ قسم کی ہو رہی ہیں, ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کوئی بھی ریڈی نہیں ہے. سو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. اور ڈیفینیٹلی یوکرین اور رشیا کی جو ایشو ہے وہ تو بہت پیک پہ آ رہا ہے, اس کے لیے بھی ہم بہت پریشان ہیں. لیکن ہم ایز اے ہیومن اسپیشیز جو ہے نا اس طرح سے بھی ہمیں اپنے لیے کافی پریشان ہونا چاہیے.